بھائی چلیں اب ذرا تھوڑا سا ہم تفصیلی کچھ ذکر کرتے ہیں. Looking back at the Baloch insurgencies in Pakistan. So چلو ڈسکشن کو اسٹارٹ کرتے ہیں اینڈ تھوڑا سا اس میں ٹائم زیادہ لگے گا اور آج کا ہمارا آف کورس مین موضوع جو ہے وہ بھی ہم بلوچ انسرجنسیز کے حوالے سے بات کریں گے. سو میری تھوڑی بہت اپنی نالج اور جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ پچھلے تقریباً کوئی آدھا پون گھنٹے سے آئی واز جسٹ ریڈنگ سم آف دا ہسٹری اباؤٹ اٹ. سو اگر کہ غلطی مجھ سے ہو جائے تو پلیز فری ٹو کریکٹ می, لیکن اٹس جسٹ لائک اے کیجول فرینڈلی کانورسیشن بٹوین اس. سو بلوچستان آپ جانتے ہیں کہ ہندوستان پہ جب انگریزوں نے قبضہ کیا تھا سو اس وقت کچھ سلطنتیں تھیں اور زیادہ تر جو تھیں وہ پرنسلی اسٹیٹس تھیں. یعنی جب اکثر لوگ کہتے ہیں ہندوستان نے انڈیا پہ قبضہ کیا تھا, ہندوستان نے انڈیا پہ قبضہ نہیں کیا تھا. ہندوستان نے ایکچولی بہت ساری پرنسلی اسٹیٹس پہ, بہت ساری نوابی ریاستیں جو تھیں اور بہت ساری جو چھوٹی چھوٹی ننھی ریاستیں تھیں ان پہ قبضہ کیا تھا. کچھ ریاستیں ایسے تھیں جو تیار تھیں کہ آؤ ہم سے فائٹ کرو, آؤ ہم سے لڑو, ہم مر جائیں گے لیکن تمہارے سامنے سرنڈر نہیں کریں گے. میسور کے ٹیپو سلطان ہے, بنگال کے سراج الدولہ, بڑی بڑی ہسٹری ہے جو کہ ہم نے کی ہے. آپ کو پتہ ہے کہ یہاں پر سندھ میں جو ہے انہوں نے کلوڑوز نے جو ہے فائٹ کی تھی زبردست ان کے ساتھ, اور میرز نے, اور پھر ان کے ساتھ انہی کے اپنے لوگوں نے جو ہے وہ ان کے ساتھ مقابلہ کیا تھا, اور سندھیز ایک ٹرائب انگریزوں کے ساتھ تھے, باقی ٹرائبز آزادی چاہتے تھے. سملرلی بلوچوں میں بھی جو ہے وہ بہت ساری ریاستیں ہوا کرتی تھیں, اور اس میں جو سب سے بڑی ریاست ہوتی تھی وہ اس جغرافی میں وہ تھی ریاست قلات, اور اس کا جو سربراہ ہوا کرتا تھا اس کو خان قلات کہا جاتا تھا. تو قلات صرف ایک ریاست نہیں تھی, اس جگہ پہ مکران بھی ایک ریاست تھی اور بھی کچھ ریاستیں تھیں, لیکن جو رقبے کے لحاظ سے سب سے بڑی ریاست تھی یہاں پہ دیٹ واز قلات. اور 1940 جو انڈیا اور پاکستان کا جو پارٹیشن کا پلان تھا اس کے تحت جتنی بھی پرنسلی ریاستیں تھیں جنہوں نے اپنے آپ کو, یا تو وہ جنگ ہار گئیں, دیکھیں اگر جنگ ہار گئی تھیں تو انگریزوں نے ان کی زمینوں پہ قبضہ کر کے ان کو زمینیں ان کے دشمنوں میں بانٹ دی تھیں, جیسے کہ سندھ میں ہوا تھا. ٹھیک ہے جی, کلوڑوز ڈڈ ناٹ گیٹ اینی لینڈ بیکاز they were beaten by the British. so ان کی ساری زمینوں پر قبضہ کر کے جو ان کے مخالف ٹرائبس تھے ان کو بانٹ دی گئی تھیں. یہ جو آج بڑے بڑے سندھی وڈیرے یہاں بیٹھے ہوئے ہیں یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے اس وقت کے جو سندھ کے حکمران تھے, جنہوں نے انگریزوں کے خلاف جنگ کی تھی, ان سے یہ زمینیں چھین کر ان لوگوں کو دی گئی تھیں. اگر آپ کو یاد ہو ہوش محمد شیدی ایک بڑے مشہور سندھی فائٹر تھے, آج بھی اگر آپ میانی فارسٹ جائیں حیدرآباد کے قریب تو وہاں پہ ان کی یادگار ہے, اور شاید ان کا مزار بھی ہے, میرے خیال سے کبھی میرا جانا نہیں ہوا لیکن بہرحال سلسلہ ہے. سو اب بلوچ میں بھی یہی تھا کہ جی وہاں پہ انہوں نے جو خان آف قلات کی حاکمیت کو مانا تھا انگریزوں نے, لیکن کہا تھا کہ تم ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے تم سب سرونٹ رہو گے, تم غلام تو تم انگریزوں کے ہی ہو لیکن ہم تمہیں آزادی دیتے ہیں. اچھا, اس میں خان آف قلات نے 4 ایریاز جس میں کوئٹہ تھا, نوشکی تھا, نصیر آباد تھا اور ایک اور ایریا تھا جس کا نام تھا بولان, جس کا نام ہے بولان, اس کو انگریزوں کو لیز پہ دے دیا تھا. انہوں نے کہا تھا چلو یار ان ایریاز پہ میری وہ نہیں ہے, میں اپنا گیو اپ کر رہا ہوں رائٹ ان ایریاز کے اوپر, اور میں تم کو جو ہے وہ لیز پہ نہیں سورس آف کرائے پہ دے دیتا ہوں, جس کا ظاہر ہے وہ کوئی انگریز کوئی ٹیکس دیتے ہوں گے یا ان کا ٹیکس معاف کر دیتے ہوں گے اس بنیاد کے اوپر. سو اب کیا ہوا, اب قیام پاکستان ہونے والا ہے. ان تمام ریاستوں کو یہ آپشن دی گئی کہ بھائی تم, لارڈ ماؤنٹ بیٹن آئے گئے, ان کو کہا گیا کہ بھائی جا کے اب ذرا بٹوارا کر کر آؤ, دوسری جنگ عظیم ختم ہو چکی ہے, انگریز جیت چکے ہیں, ان کو ہندوستان سے نکلنا ہے. تو انہوں نے کہا بھائی بٹوارا کرو. تو آپ کو پتہ ہے کہ کچھ ریاستوں نے پاکستان سے الحاق کیا, کچھ ریاستوں نے جو ہے وہ ہندوستان سے الحاق کیا. اس میں بڑی کنٹروورسیز بھی آئیں جس میں آپ کو پتہ ہے کہ حیدرآباد دکن کی ریاست, جونا گڑھ کی ریاست, اس کے علاوہ آپ سب سے بڑا جو کشمیر کا مسئلہ تھا جو کہ انگریزوں کی اس وقت سے چل رہی ہے لیگیسی جو آج تک چلتی جا رہی ہے وہ بھی تھا. سملرلی خان آف قلات, اب خان آف قلات کے پاکستان کے ساتھ وہ دل سے تو الحاق کرنا چاہتے تھے, ہی واز اے سپورٹر آف دا پاکستان موومنٹ, لیکن ان کو کچھ اور مسائل تھے. اور ان کو مسائل تھے کہ وہ جو 4 علاقے میں نے انگریزوں کو لیز پہ دیے تھے, بھیا وہ تو میرا ایریا ہے, وہ میرا ایریا, آپ اس پہ میری حاکمیت, حکومت پاکستان اس پہ میری حاکمیت قبول کرے گی. لیکن پاکستان میں قائد اعظم محمد علی جناح نے یہ بات ماننے سے انکار کر دیا. انہوں نے کہا تھا کہ نہیں, وہ تمہارے ایریا نہیں ہے, تم نے انگریزوں کو لیز پہ دے دیے تھے ایک ایکس ٹائم کی لیز کے, وہ ٹائم ابھی چل رہا ہے, کیونکہ انگریز جا رہے ہیں تو پھر پاکستان جو ہے وہ اب انگریزوں کی جگہ سنبھال لے گا, تو تم پاکستان سے الحاق کرو گے اور وہ باقی سارے ایریاز جو ہیں وہ تمہاری خانیٹ کے اندر یعنی تمہاری حکمرانی کے اندر نہیں آئیں گے, وہ پاکستان کے سب سے کوئٹہ جیسا آف کورس امپورٹنٹ شہر تھا. تو ایونچولی یہ ہوا کہ خان آف قلات جو تھے اس وقت انہوں نے کچھ نہ بادل ناخواستہ اس بات کو مان لیا, لیکن خان آف قلات کے جو چھوٹے بھائی تھے انہوں نے اس بات کو انکار کر دیا ماننے سے. انہوں نے کہا نہیں بھائی ہم تو یہ بات نہیں مانیں گے, اور کیونکہ ہندوستان اس وقت ظاہر الگ ہو رہا تھا, ہو چکا تھا, تو کہتے ہیں کہ جی ہندوستان نے بھی بڑی سپورٹ کی تھی جس کی وجہ سے
بلوچستان میں جو پہلی انسرجنسی ہوئی تھی وہ 1948 میں ہوئی تھی. یعنی خان آف کلات کے اپنے بھائی نے جو ہے وہ ہتھیار اٹھائے تھے اور اس نے اسٹیٹ آف پاکستان کے خلاف لڑنے کا اعلان کر دیا تھا اور اس نے کہا تھا کہ جی ہم آزادی لے کر ہی جو ہے وہ رہیں گے پاکستان سے. سو بابا قوم قائد اعظم واز دا فرسٹ رولر آف پاکستان جنہوں نے بلوچستان کے ان انسرجنٹس کے خلاف جو ہے وہ کارروائی کا حکم دیا تھا. بہرحال یہ کارروائی زیادہ دن چل نہیں پائی تھی اور یہ موومنٹ بہت جلدی آئی تھنک 1950 تک آتے آتے یہ موومنٹ جو ہے یہ ختم ہو گئی تھی. اس کے بعد بلوچستان میں دوسری موومنٹ شروع ہوئی ہے. کافی دفعہ یہ جو ہے موومنٹ چلتی رہی ہے اور بلوچستان میں جو دوسری موومنٹ شروع ہوئی تھی وہ تب ہوئی تھی جس وقت ایوب خان کا دور آیا تھا. اور آپ یہ جانتے ہوں گے کہ جن لوگوں نے پاکستان ہسٹری پڑھی ہے ان کو یہ بات پتا ہوگا کہ ایوب خان جو ہے وہ پاکستان کی اس نے پاکستان کو 2 یونٹس میں جو ہے وہ ڈیوائیڈ کر دیا تھا. یعنی بلوچستان صوبہ سرحد جو اس وقت ہوتا تھا پنجاب سندھ دے بیکیم 1 یونٹ اینڈ بنگال جو ہے اٹ بیکیم دی ادر یونٹ. سو اس میں ظاہر ہے بلوچیز جو ہیں دے ور ناٹ ہیپی ود دیٹ اور اس کے بعد انہوں نے جو ہے وہ ایک بار پھر سے انہوں نے ہتھیار اٹھائے اور یہ نواب نوروز خان ایک ہوا کرتے تھے جنہوں نے یہ ہتھیار اٹھائے تھے. اور ہوا یہ کہ پاکستانی حکومت کے ساتھ جنگ پاکستان تو ویسی فوجی حکمرانی جو ہے وہ اس وقت چل رہی تھی. ایوب خان کا دور تھا. انہوں نے کہا دے مار 4.5 انہوں نے اپنی فوجیں اتاری اور دوسری انسرجنسی کو بھی پاکستان نے اسی طرح کچل دیا تھا. لیکن یہ مکمل طور سے انسرجنسی جو ہے یہ ختم نہیں ہوئی تھی. اس کی کچھ باقیات رہ گئی تھیں. اچھا 1960s میں آ کے آپ کو پتا ہے کہ بلوچستان کو ایک بہت امپورٹنٹ بلکہ 50s میں ہی آ کے بلوچستان کو اکنامکلی پاکستان کے لیے بہت زیادہ امپورٹنس ہو گئی تھی بیکاز سوئی گیس کے جو سوئی علاقہ ہے بلوچستان میں وہاں پہ گیس کے بہت بڑے ذخائر جو ہیں وہ دریافت ہوئے تھے. اور ہوا یہی تھا کہ بلوچوں کو جو ہے وہ یہ لگا تھا کہ یار یہ جو ریسورس ہمارے صوبے سے نکل رہا ہے ہمارے علاقے سے نکل رہا ہے اس میں سب سے پہلے حق ہمارا ہونا چاہیے. نتھنگ رانگ ان دیٹ. بہرحال جی ان کے کچھ حکومت کے ساتھ جو ہے وہ جو ہے ان کے حکومت کے ساتھ جو ہے وہ کچھ مسائل ہوئے. حکومت نہیں مانی 1 یونٹ بننے کے. ان کو اس وقت بھی جو ہے وہ غصہ تھا. اینڈ دین واٹ ہیپنڈ از دیٹ تھرڈ انسرجنسی ان بلوچستان اسٹارٹیڈ. اور یہ انسرجنسی جو ہے یہ تقریباً 1969 تک جو ہے یہ انسرجنسی جاری رہی تھی. پھر اس کے بعد جب یحییٰ خان آ گئے تھے انہوں نے 1 یونٹ کے خاتمے کا اعلان کر دیا تو اس کے بعد یہ انسرجنسی ختم ہو گئی. However, it did not take long کہ پاکستان اور بلوچ انسرجنٹ ایک بار پھر سے ایک دوسرے کے آمنے سامنے آئے اور اس بار ایک بہت ہی خوریز قسم کی بلوچستان میں جنگ شروع ہوئی 1973 سے 1977 تک. دس واز دا 4th انسرجنسی ان بلوچستان جس وقت ذوالفقار علی بھٹو پاکستان کے پاورفل وزیر اعظم تھے اور بلوچستان میں ایک بڑے مشہور ان کے نواب تھے. نواب خیر بخش مری ان کا نام تھا. تو دس واز موسٹلی لیڈ بائی نواب خیر بخش مری. اور یہ یاد رہے کہ وہ ٹائم تھا کہ جس وقت سوویت یونین کی پاکستان میں جو پراکسی وار تھی وہ اپنے عروج پر پہنچی ہوئی تھی. اچھا کیونکہ پاکستان جبکہ ذوالفقار علی بھٹو خود بڑے پرو سوشلزم آدمی تھے, بڑے پرو مارکسسٹ آدمی تھے, لیکن بہرحال یہ جو اچھا یہ ایک اور بات یاد رکھیے گا, جتنی بھی بلوچ انسرجنٹ موومنٹ رہی ہیں ان میں ایک مارکسسٹ ایلیمنٹ رہا ہے. یہ کوئی ریلیجن کی بنیاد پر نہیں لڑی گئی ہیں. جتنی بھی ان کی انسرجنسیز ابھی تک چل رہی ہیں یہ پیورلی ایتھنک موومنٹس ہیں. یہ ایتھنک موومنٹس ہیں, نان ریلیجس موومنٹ ہیں. ان کا مذہب وغیرہ سے دور دور تک کوئی تعلق نہیں ہے. یہ نیشنلسٹک قوم پرستی کی بنیاد پہ لڑی جانے والی موومنٹ ہے. اور ان کے جو زیادہ تر بڑے بڑے ان کے لیڈران گزرے ہیں یہ نظریاتی طور سے مارکسسٹ رہے ہیں. یعنی کارل مارکس کی جو کمیونسٹ فلسفی ہے اس کو ماننے والے رہے ہیں. تو 1970s میں یہ انسرجنسی ہوئی اور 1973 میں ہمارے ایک ٹی سی ایس ڈی بینکنگ میں ہمارے ایک کولیگ ہوا کرتے تھے کرنل نجیب صاحب. تو وہ اس زمانے میں پاکستان رینجرز میں ہوتے تھے اور ہی فوٹ ان دیٹ انسرجنسی. اور انہوں نے اکثر ہمیں قصے سنایا کرتے تھے کہ کس طرح افسوس بھی ہوتا تھا ان کو کہ وہ ہمیشہ جو ایک پکچر پریزنٹ کیا کرتے تھے, مجھے یہ پریزنٹ کیا کرتے تھے کہ یار عدیل جن بیچارے لڑکوں کو نوجوانوں کو انہوں نے بندوق پکڑا دی تھی, کہتے ہیں ان کو اپنی زندگی میں بندوق چلانے کے علاوہ شاید اور کچھ آتا ہی نہیں تھا. بیسیکلی انہوں کا کہنا یہ ہوتا تھا کہ یار جو سرداری نظام ہے بلوچستان کا, وہاں کا جو سردار ہوتا ہے وہ لٹرلی ان کے لیے خدا کی حیثیت رکھتا ہے. اس کا اتنا کنٹرول ہوتا ہے, اس کا اتنا ظلم ہے ان علاقوں میں, اور آج تک شاید یہ چیز جو ہے چلتی آ رہی ہے. شاید اب تھوڑا سا یہ معاملات کم ہو گئے ہیں, لیکن امیجن واٹ واز دا سچویشن لائک ان 1970s. بہرحال یہ 1973 سے 1973 تک یہ خیر بخش مری کی موومنٹ جو تھی, یہ جو انہوں نے پاکستان انسرجنسی تھی
وہ چلی رہی ہے. اس میں ساتھ ان کو مینگل قبائل جو ہیں ایک اور بلوچ قبائل ان کی بھی جو ہے وہ جسے کہتے ہیں کہ حاصل رہی. لیکن بہرحال ہوا یہ کہ سرداری نظام کے خاتمے کا اعلان کیا ذوالفقار علی بھٹو نے, اور اس کے بعد یہ موومنٹ بھی آہستہ آہستہ فزل آؤٹ ہونا شروع ہو گئی. لیکن اس سے پہلے ان بلوچ انسرجنٹس نے دے ٹک اے لاٹ آف کہتے ہیں کہ انہوں نے کافی نقصان جو ہے وہ اٹھایا تھا. دین کیم جنرل مشرف's ٹائم. جنرل مشرف کا اچھا اس دوران اگر کوئی یہ کہے کہ جی بلوچ پاکستان میں بڑے خوش تھے, نو ناٹ ایٹ آل, ایسا کچھ بھی نہیں تھا. بلوچ ور نیور ہیپی. وہ ان کی اپنی ڈیپریویشنز تھیں, وہ سمجھتے تھے یار ہمارے ساتھ پاکستان میں بڑا ظلم ہوتا ہے, ہمیں جو ہے وہ اپنے حقوق نہیں ملتے ہیں. ایون ان کے صوبہ بلوچستان, آپ لوگ یہ بات شاید جانتے ہوں دیٹ صوبہ بلوچستان جو ہے اس کے بیسیکلی دو حصے ہیں, ایک شمالی بلوچستان اور ایک سینٹرل اینڈ ساؤتھ بلوچستان. شمالی بلوچستان از آل پشتون, جس میں یہ پشین آ گیا, کوئٹہ آ گیا, لورالائی آ گیا, یہ سارے ایریاز زیارت والے ایریا, دے آل اٹس اے پشتون بیلٹ. اور اس کے بعد جب آپ کوئٹہ سے نیچے آتے ہیں اور پھر اس کے بعد آپ قلات وغیرہ پہنچتے ہیں تو وہاں سے بلوچ بیلٹ جو ہے اور براوی بیلٹ شروع ہو جاتی ہے, جو کہ آل دا وے ٹل ساحل مکران اور کراچی میں ہب تک جو ہے وہ ایریا تک سب بلوچی سپیکنگ ہے. پاپولیشن 50-50 ڈیوائیڈڈ ہے, تو ان کو لگتا ہے کہ یار ایون ود ان بلوچستان ہمیں ہمارے حقوق نہیں ملتے اور ہمارے یہاں تعلیم نہیں ہے, تعلیم پتہ نہیں کر بھی دیں گے تو یہ بلوچ سردار اپنے لوگوں کو تعلیم حاصل کرنے دیں گے یا نہیں کرنے دیں گے. ہمیں یہ بات بھی پتہ ہے کہ انڈیا کی بڑی اسٹرانگ بیکنگ جو ہے وہ ان بلوچوں کو حاصل ہے. ان بڑے بڑے جو دہشت گرد ہیں بلوچستان کی موومنٹ کے, وہ بھارت جاتے ہیں آتے رہتے ہیں, وہاں پہ علاج ان کے ہوتے ہیں, وہاں کے اسپتالوں میں ان کے علاج جو ہیں وہ ہوتے رہتے ہیں. مجھے یاد ہے کہ وہ ایک BLA کا کمانڈر مارا گیا تھا کندھار میں, اسلم بلوچ, اچھو نام تھا اس کا, اس کی انڈیا میں علاج کی تصویریں جو ہیں وہ آئی تھیں. سو پاکستانی ایجنسیز نے جو ہے وہ دی تھیں. مشرف صاحب کا میرے خیال سے ٹائم تھا اور ہم نے شاید منموہن سنگھ کو یہ تصویریں دی تھیں کہ دیکھو یار تمہارے ملک میں کیا ہو رہا ہے, یہ دیکھو تم ہم پہ بلیم کرتے ہو آتنکوادی کا, تمہارا آتنکوادی دلی کے ایک اسپتال میں جو ہے وہ اپنا علاج کروا رہا ہے, اسٹف لائک دیٹ. انڈیا از فارملی بیہائنڈ دا انسرجنسی ان بلوچستان. بلوچستان کی جو یہ آخری انسرجنسی جو کہ میرے خیال سے اب تک چل رہی ہے اور اب تک کی سب سے طویل انسرجنسی ہے, اس کا آغاز 2005 میں, اگر ایک واقعہ آپ کو یاد ہو, ڈاکٹر شازیہ ریپ کیس ایک ہوا تھا جس میں سوئی گیس فیسلٹی میں کام کرنے والی ڈاکٹر شازیہ خالد, انہوں نے الزام لگایا تھا کہ پاکستان آرمی کا ایک کیپٹن جن کا نام کیپٹن حماد تھا غالباً, کچھ ایسی نام غالباً تھا, انہوں نے جو ہے وہ ان کا ریپ کیا ہے. اور پرویز مشرف صاحب کو پہ جب ان کو یہ خبر پہنچی تو انہوں نے اس کو آؤٹ رائٹلی ڈینائی کر دیا. انہوں نے کہا جی میں نے چیک کر لیا, ایسا کچھ نہیں ہوا ہے, جھوٹ بولتے ہیں. اچھا اس پہ ظاہر ہے ان کو غصہ آیا کہ بھائی ہاں کوئی وہ تو کرواؤ, انویسٹیگیشن کرواؤ, کچھ تو کرواؤ. مشرف صاحب نے اس کو ناٹ گلٹی جو ہے وہ قرار دی تھا. اس سے جو ہے نا وہ بگٹی ٹرائب میں اب رائزنگ سٹارٹ ہوئی. تو بگٹی ٹرائب پہلی بار اس گیم میں جو ہے وہ ان ہوئے تھے. اس سے پہلے بگٹیز جو ہیں وہ جنرلی پرو پاکستان مانے جاتے تھے. انفیکٹ 1970s میں بھٹو کے ٹائم پہ جو انسرجنسی ہوئی تھی نواب خیر بخش مری کی, اس میں بگٹی ٹرائب حکومت پاکستان کے ساتھ اور پاکستانی فوجیوں کے ساتھ جو ہے وہ لڑے تھے. بٹ بائی دس ٹائم دے ہیڈ بیکم اینٹی پاکستان. لیکن یہ بھی ٹوٹل بگٹی ٹرائب نہیں تھا, یہ بھی بگٹیز کا, نواب اکبر بگٹی بھی بگٹی کا ایک سب ٹرائب تھا. مشرف صاحب ہمیشہ بتاتے تھے کہ کلپر ٹرائب ہے جو ان کا سب ٹرائب ہے, اس کو تو نواب بگٹی نے 70s میں نکال کے باہر کر کے ڈیرہ غازی خان بھیج دیا تھا. تو اگر آپ کو یاد ہو تو مشرف صاحب ان کو واپس لے کر آئے تھے. یہ سرفراز بگٹی وغیرہ جو ہیں یہ سب انہی سے ہی ہیں جو کہ ایک زمانے میں اکبر بگٹی سے جو ہے ان کے آپس میں ایشوز رہے تھے, اور یہ ہماری اسٹیبلشمنٹ کے کافی قریب یہ بگٹی ٹرائب جو ہے یہ آ گیا. سرفراز بگٹی تو آپ جانتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ کے بہت انر سرکل میں اب یہ آدمی ہوتا ہے. سو بہرحال ہوا کیا جی, آپ کو پتہ ہے کہ ایک انفارچونیٹ واقعہ ہوا. پھر 2006 میں نواب اکبر بگٹی کی جو ہے موت ہوئی ایک فوجی آپریشن کے دوران. ہمیں آج تک یہ سچویشن پتہ نہیں چلی. فوج کا ورژن کچھ اور ہے. فوج کا ورژن یہ ہے کہ یہ ایک انہوں نے خود اندر اس غار میں دھماکہ کیا تھا. دا سیلنگ آف دا کیو اٹ جسٹ فیل, اور جس کی وجہ سے پاکستانی فوج کے ایک سینئر افسر بھی اندر موجود تھے, غالباً بریگیڈیئر موجود تھے یا کون تھے, وہ بھی اس میں مارے گئے تھے, اور فوجی بھی کافی سارے مارے گئے تھے, اور اکبر بگٹی اور ان کے ساتھی جو وہاں موجود تھے وہ بھی مارے گئے تھے. سو اب اس سے ہوا یہ تھا کہ انسرجنسی تھوڑے ٹائم کے لیے تو کم ہونی شروع ہو گئی تھی, لیکن پھر مشرف صاحب کے ہی ٹائم پہ ہم نے دیکھا تھا کہ انسرجنسی میں تھوڑی سی کمی ضرور آئی تھی. 2008 میں بلوچستان میں کافی پرامن انتخابات ہوئے تھے, لیکن پھر اس کے بعد جا کے جس طرح پاکستان میں باقی انسرجنسیز, جب زرداری کا دور آیا اور جس طرح پاکستان کی حکومت کا کنٹرول ویک ہونا شروع ہوئے, پوری ہر طرح سے ویک لیڈرشپ پاکستان میں تھی. جنرل کھیانی تھا, زرداری تھا, افتخار چودھری بیٹھا ہوا تھا چیف جسٹس بنا ہوا. سو وہ پاکستان میں پھر اس بلوچ انسرجنسی میں اضافہ ہوا, اور پھر وہ اضافہ ہوتا رہا, اور پھر آپ دیکھتے ہیں کہ
ہر تھوڑے دنوں میں ہم ایک واقعہ سن رہے ہوتے ہیں کہ جی ابھی کافی عرصے سے ضرب العضب کے بعد سے اور رد الفساد کے بعد سے جو ہے وہ کافی خاموشی رہی تھی، کافی سکون رہا تھا بلوچستان میں. آپ یہ بات بھی جانتے ہیں کہ بلوچستان میں باقاعدہ ٹورزم بہت بوسٹ ہوا تھا. کراچی میں آئی نو آپ کنٹری والے تو اتنا یہ نہیں شاید جانتے ہوں، لیکن کراچی میں رہنے والے لوگ جو تھوڑے ایڈونچرس لوگ تھے، دے اسٹارٹیڈ ایکسپلورنگ بلوچستان. مولا چھوٹک جیسی جگہیں آئیں، جو وہاں کے مڈ والکینوز تھے، جو وہ تھی کون ہے جی وہ کوئین آف ہوپ، کیا نام تھا اس کا، وہ جو اینجلینا جولی نے نام دیا تھا اس کا، دیٹ روڈ کوسٹل ہائی وے مشرف صاحب نے جو بنائی تھی، اٹ بیکیم اے ویری بزی روڈ. اور بلوچستان کا جیسے کہ ایک طریقے میں آپ کو بتا دوں نا، کوئٹہ میں جب گیا تھا تو 2020 کی یہ بات ہے، کووڈ کے بعد جب آزادی نئی نئی ملی تھی تو ہم لوگ سردیوں میں کوئٹہ گئے تھے. اور مجھے یاد ہے کہ یار ہم سڑک پہ جہاں کھڑے ہوئے ہوتے تھے، صبح میں کھڑے ہوئے تھے، تو لوگ روک کے ہمیں پوچھا کرتے تھے بھائی آپ کچھ کھانا کھائیں گے، آپ ناشتہ کریں، بھائی ہمارے ساتھ چائے پیو. تو شروع میں تو ہم ڈر گئے، کراچی والوں کے برابر میں کوئی گاڑی روکے تو وہ تو یار یہ لو بھائی. وہ ہمارا میزبان وہاں ہمارا ایریا ہیڈ تھا، وہ کہنے لگا نہیں نہیں سر، کہنے لگا، میں نے کہا تو یہ کیا تھا، کہنے لگا سر یہ آپ جہاں پہ بھی جائیں گے نا، کوئٹہ میں، بلوچستان میں، وہاں پہ لوگ آپ کو روک کے، ان کو آپ کے حلیے سے لگ رہا ہے کہ آپ کوئٹہ سے نہیں ہیں. کیونکہ جنرلی لوگ کرتا شلوار میں وہاں گھوم رہے ہوتے ہیں، تو آپ سب جیکٹس ویکٹس میں گھوم رہے ہیں اور ساری گاڑیوں کی نمبر پلیٹ بھی کراچی کی ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ان کو اندازہ ہے کہ آپ یہاں گھومنے آئے ہیں. تو کہتے ہیں سر یہاں پہ کوئی 14-15 سال کوئی آیا ہی نہیں تھا. اس کی وجہ سے یہ لوگ ڈپرائیوڈ ہیں، ان کو جو مہمان نظر آتا ہے وہ بالکل بچ جاتے ہیں. یہاں پہ بلوچستان والے لوگ بڑے بڑے اچھے لوگ، نفیس مزیدار دوست لوگ ہیں یار، چاہے وہ وہاں کے پختون ہو یا وہاں کے بلوچ ہوں. سو یہ وہ حال ہو گیا تھا. تو ایسا لگ رہا تھا کہ تھنگز آر گوئنگ بیک ان دا رائٹ ڈائریکشن آف بلوچستان. لیکن پھر ہم نے یہ دیکھا پچھلے 2 سے 2.5 سال میں ایک زبردست ریسرجنسی ہوئی ہے بلوچستان میں. انہی ریسرجنس کی ظاہر ہے اس میں انڈیا کا رول، افغانستان کی گورنمنٹ کا اس وقت کا رول، ایران کا رول ہم ڈینائی نہیں کر سکتے. جو اس میں مشہور تنظیم آپریٹ کرتی ہے آپ جانتے ہیں، یہ جو ہم نے کل ٹارگٹ کیا ہے ساراوان میں، اس میں 2 تنظیموں کے لوگ وہاں پہ بیٹھے ہوئے تھے. ون از دا بلوچ لبریشن آرمی. یہ وہ تنظیم ہے کہ جو کہ برام داغ بگٹی مشہور ایک دہشت گرد گزرا ہے، اس کا نام تھا اسلم بلوچ، کا نام میں نے لیا اچھو، جو کہ کندھار میں مارا گیا تھا، انڈیا میں علاج کرواتا تھا اپنا. وہ اس تنظیم کا سربراہ رہا ہے، اب کوئی اور اس تنظیم کا سربراہ. اچھا کہا یہ جاتا ہے کہ یہ بی ایل اے جو ہے وہ 2000 میں اس نے اپنی پریزنس دکھانی شروع کی تھی پہلی بار، لیکن اس کو 1970s میں اٹ واز کنسیوڈ بائی 2 KGB ایجنٹس. KGB کون تھی؟ یہ جو سوویت یونین کی سیکرٹ سروس تھی. کہا یہ ایک کتاب میں یہ لکھا ہے کہ سب سے پہلے اس کی جو بنیاد ڈالی تھی وہ 2 سوویت ایجنٹس جو پاکستان کے خلاف کام کر رہے تھے، انہوں نے جو ہے وہ اس کی بنیاد ڈالی تھی. لیکن اس کے بعد بلوچ تنظیمیں ساری انڈر گراؤنڈ چلی گئی تھیں، غائب ہو گئی تھیں، ختم ہو گئی تھیں. لیکن پھر بی ایل اے کے نام سے یہ دوبارہ جو ہے یہ برآمد ہوئی. اس کے علاوہ ایک اور تنظیم ہے BLF. تو BLA اور BLF کے بندے کل وہاں پر بیٹھے ہوئے تھے. یہ تنظیم بھی جو ہے یہ 1970 میں تھی، پھر ختم ہو گئی تھی، پھر 2004 میں ایک بار پھر سے یہ اس کو جو ہے اس کی نمودار ہوئی ہے. ایک ان کا سردار ہے جس کا نام اللہ نظر بلوچ ہے، شاید آپ نے سنا ہو. ہی از ون آف دیئر مین کمانڈرز، جو کہ BLF کے کمانڈر ہیں. سو انہی دونوں کے اڈے موجود تھے وہاں پہ. اب وہ کس نوعیت کے اڈے تھے، ان کے کمانڈر وہاں پہ رہا کرتے تھے، کیا وہ ٹریننگ دیا کرتے تھے، وی ڈونٹ نو اباؤٹ دیٹ، بٹ وی ڈو نو دیٹ 9 پیپل ڈائیڈ دیئر. جو پاکستان نے وہاں پہ حملہ کیا ہے. اور So this is it. So this insurgency which started sometime in 2005 after that Dr. Shazia Khalid case یہ ابھی تک چلتی آ رہی ہے. اس میں بہت خون ضائع ہوا ہے، ہمارے فوجیوں کا بھی، ہمارے سٹیزنز کا بھی. انہوں نے حرکتیں یہ کی ہیں بلوچ، یہ وقت کے ساتھ ساتھ شروع میں یہ صرف ٹارگٹ، جیسے میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ جند اللہ ہوئی یا جیش العدل ہوئی ایران میں، وہ صرف ملٹری کو ٹارگٹ کرتے ہیں. they target the military installations. بٹ ہوا یہ ہے کہ BLF اور یہ BLA نے جو ہے وہ عام سویلینز کو ٹارگٹ کرنا شروع کر دیا تھا. مجھے یاد ہے ایک زمانے میں UNHCR کے جو کوئٹہ کے آفس کے ہیڈ ہوا کرتے تھے، وہ یورپین گائے، اس کو انہوں نے اغوا کر لیا تھا. بڑی مشکل سے ان کو جو ہے وہ ہم چھڑا کر لے کر آئے تھے. تو اب are they popular in Balochistan or not? Well, I don't think we have any independent surveys that what percentage of Balochis they want freedom. ظاہر ہے پشتون تو آزادی نہیں مانگیں گے. یہ جو بلوچ زبان بولنے والے لوگ ہیں، براوی زبان بولنے والے لوگ ہیں، چاہے وہ سلیمانی ہو، سلیمانی بلوچی بولتے ہوں یا مکرانی بولتے ہوں. مکرانیوں میں بھی شاید اتنا سیپریٹزم والا ایلیمنٹ نہ ہو جتنا یہ سلیمانی بلوچ جو ہیں ان میں ہوتا ہے. بٹ واٹ پرسنٹیج ڈو وی ہیو؟ وی ڈونٹ نو اباؤٹ دیٹ. بلوچستان بہت پسماندہ جگہ ہے. آپ میں سے کسی کو بلوچستان جانے کا اتفاق ہوا تو آپ کو وہاں جا کے اندازہ ہوگا.
آپ ان شہروں میں جائیں جعفر آباد اور ایون سبی، یس اگر ان کی کچھ کمپلینٹس ہیں وہ اپنی جگہ ہیں، لیکن ظاہر ہے اس میں اگر حکومت پاکستان کی غلطیاں ہیں تو ان کا جو وہ سردارانہ نظام ہے جو ایک بڑا ظالم اور جابر نظام ان کے یہاں چلتا آ رہا ہے، وہ بھی اس کی بہت بڑی ذمہ داری ان کو لینی چاہیے. تو آئی جسٹ تھاٹ کہ آج کیونکہ یہ ٹاپک بلوچستان کا ایک بار پھر سے بڑا ہٹ ہوا ہے تو تھوڑا سا اس میں ہم اس کا ذکر جو ہے وہ کرتے چلیں. نیچرلی میں زیادہ تر اپنی ذاتی ریکلیکشن ہوتی ہے، اینڈ آئی ڈو سم لٹل ریسرچ، بہت زیادہ ٹائم تو خیر ہوتا نہیں ہے تو وہ میں شیئر کرتا ہوں. آئی جسٹ ٹرائی ٹو اوپن دا ڈور فار یو گائز. ناؤ یو نو دا ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ، یو کین گو اینڈ ریڈ اباؤٹ دیٹ اینڈ گوگل اینڈ وٹ ایور دیٹ یو وانٹ. سو دیٹس اٹ اباؤٹ اٹ.